الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شرک فی العبادت کے حوالے سے ہم نے مثالیں بھی سمجھی اور سمجھنے کے بعد جو ہم نے مثالی جو وہ ایسی مثالیں پیش کی کہ جس کے ذریعے جو وہ بندہ بآسانی جو سمجھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو وہ مزید انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے جتنی تعظیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم جو ہے وہ آج ہم بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، جتنی تعظیم حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کی۔ اگر یہ افراد اس زمانے میں ہوتے تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر بھی فتویٰ لگاتے، اور صحابہ پر اس طرح کا فتویٰ لگایا بھی، باقاعدہ شرک کا فتویٰ صحابہ کرام علیہ رضوان پر بھی لگایا۔ وہ افراد تھے کہ جو منافقین تھے، انہوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے، اصل میں انہوں نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ میں شرک کا حکم لگایا، بلکہ ایسی بھی روایت موجود ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام پر حکم لگایا۔ یہ وہ منافقین ہے، اس طرح کی جو صفات ہوتی ہے وہ منافقین کے اندر ہوتی ہے۔ اصل میں تعظیم اور عبادت کے درمیان فرق نہیں کر پاتے اور اس کو شرک قرار دیتے۔ تعظیم عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ورنہ جیسی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کی ایسی تعظیم دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عروہ بن مسعود اسلام لانے سے پہلے جب وہ حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ سفیر بن کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوسروں کی جانب سے مخالفین کی طرف سے سفیر بن کے آئے۔ جب عروہ بن مسعود آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا غور سے۔ عروہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غور سے دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں وہ وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ پھر جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن نکالتے منہ سے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ یہاں تک کہ کیونکہ جیسے سنی تبرک حاصل کرتے ہیں وہ اصل صحابہ کرام علیہ رضوان سے لیتے۔ جیسے کوئی چیز پاکیزہ دیکھ لی، پاک جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اسما دیکھ لیے، وضو ہے تو اس کو جو ہے ہاتھ لگا دیا، قرآن کی آیت ہے اس کو ہاتھ لگا کے سینے پر لگایا، چہرے پر لگایا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہوتا، حضور علیہ السلام لعاب نکالتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے، اور جن کو نہیں ملتا وہ کیا کرتے، وہ ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مل کر اپنے بدن پر جو مل لیا کرتے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا حکم دیتے تو وہ تمام کے تمام وہ کام کر لیتے، اور جب یہ سفیر ان کے پاس گیا، ان کے پاس جانے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ میں وہ الفاظ کے جو عروہ بن مسعود کی زبان سے نکلے وہ آپ خود سن لیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، کیسر و کسریٰ اور نجاشی، مگر میں نے کسی بادشاہ کو اپنی قوم میں اس کی عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جتنی عزت صحابہ رسول اللہ کی کرتے۔ کہا خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اس کی طرف دیکھا وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اسی لیے جو وہ صلح حدیبیہ میں پھر جو وہ معاملہ یہ ہوا، پھر فتح مکہ ہوئی۔ لیکن عروہ بن مسعود نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول دیکھا، یہ تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، عروہ بن مسعود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ بہت طویل ہے واقعہ، اصل میں اس کے اندر جو بہت عشق بھرے واقعات ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ یقین جانیں جیسی تعظیم رسول اللہ کے صحابہ نے کی آج کے زمانے میں ہم بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی تعظیم صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی۔ تو یہ افراد اس زمانے میں بھی تھے، انہوں نے صحابہ پر مشرک کا حکم لگایا تھا، ایسی روایات میں پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت اور تعظیم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو کیا معمولات وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے کیا، نہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کے کیا۔ وہ صحابی رسول ہی تو آئے تھے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گیا تو بادشاہوں کے سامنے جو لوگ سجدہ کرتے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت ہے میں بھی سجدہ کروں آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ پھر یہ حدیث جو مشہور ہے
کیا آگے کا جز تو ہم سنتے ہیں، پہلے والا جز یہی ہے. وہ صحابی رسول جو ہے وہ پوری دنیا کا جو ہے وہ انہوں نے تقریباً جو کچھ ممالک میں گئے، اور ممالک میں گئے تو بادشاہوں کا معمول دیکھا کہ جو عوام تھی ان کی وہ ان کو سجدہ کرتی تھی. تو وہ آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اب مجھے حکم دے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے منع کر دیا تو صحابی رسول رکے، انہوں نے جو سجدہ نہیں کیا. تو جس کام سے رسول اللہ نے منع کیا اس کام سے جو آپ رک جائے، ورنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی کوئی حد نہیں. قرآن میں فرمایا کہ اس کی عزت کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرو، توقیر کرو، حد نہیں بیان کی. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ جو حد میں رہ کر جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی کوئی حد ہی نہیں، قرآن نے حد بیان نہیں کی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو مطلب وہ معاملات کیے کہ بندہ سنتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی صحابہ پر حکم کفر اور شرک والے مشرک والے جو وہ فتوے لگتے رہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی پرواہ نہ کی. لیکن وہ حکم لگانے والے منافقین تھے، مسلمان جو وہ نہیں تھے. اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہمارا انشاءاللہ العزیز شروع ہوگا وہ شرک فی الصفات کا ہوگا. شرک فی الصفات کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اگر ہم شرک فی الصفات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ایسی صورت میں جو بہت سارے معاملات جو وہ گچمچ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ العزیز مثالوں کے ذریعے شرک فی الصفات کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.